السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ویڈیو میر صادق پر ہے۔ اس مضمون کی مانگ ہمارے ایک سبسکرائبر گپتا جی نے کی تھی، جن کا کمنٹ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا چینل یہی چاہتا ہے کہ ہمارے ویورز، سبسکرائبرز ہماری ویڈیوز پر کمنٹ کریں، سوالات پوچھیں، قرآن سیکھنے کو لے کر یا تعویذات کے معاملے میں، اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں۔ تو آج کا ہمارا یہ مضمون سیرت ٹیپو سلطان کتاب کے حوالے سے بنایا گیا ہے۔ ہم اس بات کو دوبارہ لوٹا رہے ہیں کہ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کے علم میں اضافہ کرنا ہے، کسی بھی مذہب کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، اور کسی بھی شہر، گاؤں یا ریاست کو برا و غلط ثابت کرنا نہیں ہے۔ اس لیے صرف اپنے علم میں اضافہ کرنے کی نیت سے دیکھیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ لفظ میر اس بدبخت انسان کے ساتھ کیسے جڑ گیا، اس کی تحقیق مشکل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لفظ میر دراصل فارسی ہے، جو عربی کے لفظ امیر کا مخفف ہے۔ بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ بر صغیر میں شیعوں کو سنیوں سے ممتاز کرنے کے لیے ان کے نام کے ساتھ یہ لفظ لگتا تھا۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہ نسلاً ہندوستانی ہی تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس زمانے میں یہاں لفظ میر سادات کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس طرح یہ عربی النسل تھا۔ بہرحال اس کی نسل و وطن اور خاندان میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کی شقاوت، بدبختی اور نمک حرامی میں مؤرخین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کا نام بر صغیر میں غداری اور نمک حرامی کے لیے میر جعفر کے ساتھ ضرب المثل بن گیا ہے۔ بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ یہ نظام حیدرآباد کے شیعہ وزیر میر عالم کا بھائی تھا۔ کوئی بعید نہیں کہ دونوں میں خونی رشتہ بھی ہو، اس لیے کہ نظام حیدرآباد کو سلطان ٹیپو سے دور رکھنے اور انگریزوں سے قریب کرنے میں میر عالم ہی کا نمایاں ہاتھ تھا۔ اس طرح میر صادق کے ساتھ میر عالم نے بھی ایک طرح سے سلطنت خداداد کے زوال میں اہم کردار ادا کیا، اس لیے کہ نظام کے تعاون کے بغیر انگریزوں کے لیے چوتھی جنگ میں فتح پانا خود ان کے مطابق مشکل تھا۔ یہ اصلاً سلطنت خداداد کی تاسیس سے پہلے صوبہ سرا میں مقیم تھا، جہاں سے پہلے اس نے ارکاٹ میں نواب محمد علی کے پاس ملازمت کی، لیکن جب ارکاٹ کو فتح کر کے میسور میں داخل کیا گیا تو دیگر لوگوں کے ساتھ یہ بھی گرفتار ہوا، لیکن اس کی خوشامد پر نواب حیدر علی نے اس کو معاف کر کے اپنا ملازم رکھا، جہاں سے وہ ترقی کرتا ہوا پہلے آفیسر محاصل بنا، پھر جلد ہی پورے ارکاٹ کا گورنر بنا دیا گیا۔ حیدر علی کی وفات کے بعد سلطان ٹیپو کا چیف سیکریٹری اور پھر حکومت کا ایک اہم وزیر بنا۔ حالانکہ حیدر علی نے اس کو ملنے والی باوثوق اطلاع کے مطابق مرتے وقت ٹیپو کو وصیت کی تھی کہ میر غلام علی لنگڑا کی طرح یہ اندرونی طور پر سلطنت خداداد کے خلاف سازشوں میں شریک ہے، اس لیے ان دونوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن سلطان کی فطری رحم دلی و نرم مزاجی سے یہ بچ گیا، اور کسی ثبوت کے نہ ملنے کی وجہ سے اس کے خلاف نہ صرف کسی کارروائی سے گریز کیا گیا
بلکہ اس کو ترقی بھی ملی اور یہ پوری سلطنت میں ٹیپو کا نائب بن گیا۔ سن عیسوی 1787 میں مرہٹوں سے صلح کے بعد جب ٹیپو دارالسلطنت واپس لوٹا تو عوام نے اس کی عدم موجودگی میں میر صادق کے ظلم و ستم، رشوت ستانی اور سرکاری خزانے میں خورد برد کی شکایت کی۔ سلطان نے جب تحقیق کی تو اس کے گھر سے 1,00,000 اشرفیاں، 10 لاکھ روپے نقد اور بے شمار قیمتی ہیرے جواہرات برآمد ہوئے، جو اس نے سرکاری خزانے سے چوری کیے تھے یا پھر عوام سے بطور رشوت لیے تھے۔ سلطان نے فوراً اس کو معزول کر کے قید کر دیا اور اس کی جگہ مہد علی خان نائتا کو حکومت کا دیوان مقرر کر دیا گیا۔ لیکن یہ بڑا ہی چالاک و مکار تھا۔ اس نے سلطان کے مزاج کو مسخر کرنے اور اپنے حق میں کرنے کے لیے میر حسین علی کرمانی کی روایت کے مطابق عملیات سے کام لینا شروع کیا۔ اس کے لیے وہ سفلی عملیات کرنے والے عاملوں کی ہدایت پر روزانہ آدھا من سیاہ مرچ جلایا کرتا تھا۔ اس طرح اس نے پھر ایک بار جلدی سلطان کو منا لیا اور نہ صرف قید سے رہا ہوا بلکہ سرکاری عہدے پر دوبارہ بحال بھی کیا گیا، یہاں تک کہ فروری سن عیسوی 1792 میں معاہدہ سری رنگا پٹنم کے مطابق انگریزوں کو اپنی آدھی سلطنت دینے کے بعد سلطان ٹیپو نے جب اپنی مملکت کی اثر نو تنظیم کی طرف توجہ دی اور رعایا کو بھی امور سلطنت میں شامل کرنے کے لیے پارلیمان کی بنا رکھی اور جمہوریت کا قیام عمل میں آیا، تو اسی نمک حرام کو اس پارلیمان کا جس کا نام زمزمہ غم نباشت تھا صدر بنا دیا گیا، جس کے بعد پھر ایک بار یہ پوری سلطنت میں سلطان کے بعد سب سے با اختیار شخص بن گیا۔ سلطان کی وسعت قلبی اور اس کے کلی اعتماد کے باوجود وہ اب بھی اپنی رذیل حرکتوں سے باز نہیں آ سکا، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ سلطان کے خلاف اندرونی ریشہ دوانیوں میں مصروف رہا۔ نظام اور انگریز کمپنی کو سلطان کی فوجی تیاریوں کی اطلاع بھی برابر پہنچاتا رہا، چونکہ بڑا ہی چاپلوس تھا اور بات بات پر قرآن کریم کی قسم کھاتا تھا، اس لیے اس کی باتوں پر سلطان کو شبہ نہیں ہوتا تھا۔ آخری زمانے میں سلطان کے اہم خطوط کو بھی اس تک پہنچنے نہیں دیتا تھا۔ سلطان کو دوبارہ اس کی غداری کا علم شہادت کے دن ہی ہو سکا، لیکن وہ دشمنوں کے ساتھ برسر پیکار رہنے کی وجہ سے کر بھی کیا سکتا تھا۔ اس نے اس سے مخاطب ہو کر صرف اتنا کہا کہ ایسا نہیں کہ مجھے تمہاری غداری کا علم نہیں، تم اپنی اس بے وفائی کا مزہ جلد ہی چکھو گے اور قدرت کے انتقام کے اثرات تمہاری آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی ظاہر ہوں گے۔ تمہارے ان سیاہ کارناموں کی نحوست سے وہ ایک ایک دانے کے محتاج ہوں گے۔ شہادت سے کچھ گھنٹوں قبل جب سلطان نے انگریز سپاہیوں سے لڑتے ہوئے ڈوڈی دروازے سے واپس شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی تو اسی بدبخت و منحوس نے ایک طے شدہ منصوبے کے مطابق اس دروازے کو بند کر دیا تھا اور خود کمک لانے کے بہانے قلعے سے باہر نکل گیا تھا۔ کڑپا سے تعلق رکھنے والے سلطان کے احمد علی خان نامی ایک وفادار سپاہی سے یہ سب دیکھا نہیں گیا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اسی وقت اپنی تلوار سے اس پر وار کر دیا کہ سلطان کو دشمن کے حوالے کر کے خود کہاں بچ کر جا رہا ہے۔ ایک ہی وار میں میر صادق کا سر تن سے جدا ہو گیا، زمین پر اس کی لاش پڑی رہی، اس کا پورا حلیہ بگڑ گیا تھا۔ بدبو و تعفن کی وجہ سے کوئی اس کے قریب بھی نہیں جاتا تھا۔
کتوں تک نے اس کی لاش کو منہ لگانا گوارا نہیں کیا۔ 2-3 دن کے بعد ایک گورے سپاہی نے بغیر کفن کے اس کی لاش کو ایک گھڑے میں دفن کر دیا۔ نہ تجہیز و تکفین ہوئی، نہ اسے غسل دیا گیا اور نہ ہی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ بعد میں جب بھی کوئی اس کی قبر پر سے گزرتا تو ضرور اس پر تھوکتا۔ انگریز سپاہیوں نے فتح کی رات دارالسلطنت میں اپنی درندگی و ظلم و ستم کے ننگے ناچ میں اس کے گھر کو بھی محفوظ نہیں چھوڑا۔ خود اس کی بہو بیٹیوں کی عصمتیں لوٹی گئیں۔ غرض یہ کہ یہ ملت فروش اپنی غداری کا مزہ چکھنے یا پھل پانے کے لیے دنیا میں نہیں رہ سکا، اور خود سلطان کی شہادت سے پہلے ہی قدرت نے اس ننگ و دین و ننگ و وطن سے انتقام لے کر اس کو دوسروں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا۔